अस्सलाम वालेकुम। सलमान इलाही बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का इस वक्त आप पॉडकास्ट देख रहे हैं और हमारी नेक्स्ट आज की बहुत इंपॉर्टेंट और अनदर इंफॉर्मेटिव आज आज का पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है। मुझे मुझे लगता है कि आज हमारी कम्युनिटी को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं अगर थोड़े से पहले की बात करूं तो मैं समझता हूं कि हमारे जो मजहबी इदारे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी जनरेशन, इससे स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, वो हमारे मजहबी इदारों से दूर होती चली गई है। और उसका सबसे बड़ा शायद रीज़न ये है कि हमारे मजहबी इदारे अपने आप को इस जदीद दौर के हवाले से उसके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए। यहाँ पे आज हमारे साथ एक इदारा मौजूद है जिस पर हम इंशाल्लाह डिस्कशन का आगाज करेंगे, जिन्होंने इस जदीद तकाज़ों को देखते हुए या उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि आज की जनरेशन किस तरह की है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है और वो किस तरह के फॉर्मेट को पसंद करती हैं, उस फॉर्मेट के मुताबिक जब आप काम शुरू करते हैं, आज के जदीद दौर की जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी नीड्स है, उनको देखते हुए आप काम शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनरेशन अट्रैक्ट होती है, जनरेशन आपकी तरफ आती है और फिर दीन की तरफ आती है, दीन को समझना चाहती है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मैडम सोबिया मौजूद है और हम वेलकम करते हैं मैम सोबिया को। मैम सोबिया जो है, इदारा है रिबातुल उलूम। क्या है ये इदारा, क्या करता है, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ ही अरसे में नो डाउट कि इस इदारे ने बहुत ज्यादा अपना नाम बनाया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इदारे ने काम शुरू किया है। एक दीनी इदारे को जिसको हम एक लिमिटेड चीज़ों पे देखते हैं, या हमारी एक थ्योरी होती है कि जी सोचते हैं कि एक बहुत लिमिटेड इनके स्कोप्स होंगे, लेकिन किस तरह इन्होंने अपने स्कोप्स को चेंज किया, क्यों किया, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को क्यों इंक्लूड किया गया, ये तमाम चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट का इंशाल्लाह पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच मैम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाइए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैम आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए ताकि हम तमाम जो है हमारे नाज़रीन और सामीन है वो आपको जान सके। मेरा नाम सोबिया है, सोबिया आसिफ। मैं जो है रिबात में पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। रिबातुल उलूम इस्लामिया एक इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। स्पोर्ट्स होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बेसिकली रिबात जो है एक 70 साल पुराना इदारा है। ये जब स्टार्ट हुआ था, ये सिर्फ एक इस्लामिक रिसर्च लाइब्रेरी थी और इसका आगाज इसलिए हुआ था कि लोग जो भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो आके अपने अपने पर्सपेक्टिव से आके डिस्कशंस कर सके, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके, लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उसका इस्तेमाल करा जाए, एकेडमिकली लोग प्रोग्रेस करें। 70 साल हम वो लाइब्रेरी कुछ साल चली, फिर वो बंद हो गई। अब हमने पिछले 3 साल पहले बात को रिजुविनेट किया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसी इरादे के साथ कि एक ये ऐसा इदारा बने जहाँ लोग आके एकेडमिकली, स्पिरिचुअली और फिजिकली लिफ्ट हो सके। मैम इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसको अगर आप बता सकें कि इस रिबात का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या है? रिबात असल में एक कम्युनिटी सेंटर है। हमारा मकसद बेसिकली ये होता है कि हम ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो, ऐसी कोई भी नीड हो जो सोसाइटी में है, हमारी कम्युनिटी में नीड है, कोई गैप है सिस्टम में, हम उसको फुलफिल करें। बस सिर्फ हमारा ये है कि हम उसको शरिया के अंदर रखें, अंडर द गाइडेंस ऑफ शरिया। कोई भी नीड हो, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमारे कैंपस में अगर वो रिसोर्सेज हैं और वो फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम वो करते हैं। और इस विजन को लेते हुए हम जो है स्पोर्ट्स कराते हैं। ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्पोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, सिर्फ कुरान की क्लासेस नहीं होती, हमारे यहाँ आर्ट क्लासेस होती हैं, मैथ क्लासेस होती हैं, एकेडमिक क्लासेस होती हैं, सीरा पे क्लासेस होती हैं, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे वर्कशॉप्स होती हैं, आर्ट वर्कशॉप्स होती हैं। बहुत सारी कोलैबोरेशंस में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको एक पाथ चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है, अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए वो रिबात आते हैं और रिबात में हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से लोगों की हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कोलैबोरेशन में हमने यूथ क्लब है, ट्राइब है,
اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو ایسے پروگرامس کراتی ہیں کہ وہ آتے ہیں بچے ٹین ایجرز آتے ہیں, وہ 1 گھنٹہ اسپورٹس کھیلتے ہیں اور 1 گھنٹہ ان کی مینٹرشپ ہوتی ہے. رباط بیسکلی یہ جو سینٹر ہے یہ اٹس اوپن ٹو ایوری بڈی, ہر ایج کے, چاہے وہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہوں, چاہے وہ ٹپکل ہوں, چاہے وہ جیسے بھی ہوں, کسی بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں. دس اسپیس از اے سیف اسپیس فار ایوری بڈی. میرا خیال ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے سے لے کر اور ایک ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں سب کو کور, سب کا کوئی نہ کوئی پروگرام کسی نہ کسی وقت چل رہا ہوتا ہے. منڈے ٹو سنڈے ہم چل رہے ہوتے ہیں, صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک چل رہے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور ہو رہا ہوتا ہے. اور پرسنز ود ڈسیبلٹی بھی ہم کے ساتھ بھی ہم نے اسی لیے کام شروع کیا بیکاز وی وانٹیڈ ٹو میک شیور دیٹ رباط از این انکلوسیو اسپیس. یہاں پہ ایسا کوئی نہ ہو کہ کسی کو وہ آنا چاہے اور وہ نہ آ سکے. اوکے میم, یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ عام طور پہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں, وہ کسی اسپیسیفک ایج کے لیے ہوتے ہیں, کسی اسپیسیفک گروپ کے لیے ہوتے ہیں. اور یقیناً یہ بڑی بات ہے کہ آپ تمام لوگوں کو کور کر رہی ہیں, اسپیشلی جو ہمارے ریلیجیس ادارے ہوتے ہیں ان کی تو لمیٹیشنز بھی بہت ہوتی ہیں. تو دس از آؤٹ اسٹینڈنگ میرا خیال ہے. یا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ناظرین جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کا یہ ایک پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہے. اور جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اسپیشلی آپ کو کس طرح فیسلٹیز مل سکتی ہیں ریگارڈنگ جو لیگل اسسٹنس ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ لیگل ٹیم بھی موجود ہے یہاں پر جس کو ہم انشاءاللہ انہی کے ساتھ مل کر, اور وہ رباط کے ہی تھرو ہے, تو وہ ہمیں کیسے ہمیں مل سکے گی انشاءاللہ اسی پوڈ کاسٹ کا ہی جو ہمارا اگلا حصہ ہوگا اس میں آپ ان لوگوں سے بھی مل پائیں گے. یہاں پہ ہمارے لیے میم اس وقت بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک ادارہ جو کہ عام طور پہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز یا کمیونٹی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کام کر رہا ہے, پرسن ود ڈسیبلٹیز کو تو عام طور پہ بہت معذرت کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا آئسولیٹ کیا ہوا ہے یا تھوڑا سا نکال کے باہر کیا ہوا ہے. صحیح ہے, تو اچھی بات ہے کہ آپ کے ادارے نے سوچا. تو کوئی ایسے پیچھے انسیڈنٹ ہے یا آپ کا وہی کانسیپٹ کہ ایوری ون شوڈ بی انکلوڈیڈ؟ جی, ایوری ون شوڈ بی انکلوڈیڈ تو ہمارے دماغ میں تھا, لیکن ظاہر ہے ہر اسٹیپ ایک کر کے اسٹیپ لیا جاتا ہے. ہمارا ایک دفعہ جو ہے کولیبوریشن اسٹارٹ ہوا تھا وتھ KDSP. ان کی ٹیم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلے ہماری جو باسکٹ بال کے اسپورٹس کے پروگرامز ہوتے ہیں تو ہم نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کے لیے باسکٹ بال کرتے ہیں. وہ ایک پروگرام اسٹارٹ ہوا اور اس پروگرام نے کافی ردم پکڑا, بہت سارے پیرنٹس آنے لگے. اور کچھ پیرنٹس آئے ہماری مینیجر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے یہ والا بچہ تو آ رہا ہے آپ کے پاس, اور اس میں بہت کانفیڈنس آیا ہے ظاہر ہے کھیل کے, اور کھیل سے تو بہت کانفیڈنس, ایکسٹرا کریکولر سے تو بچے بہت بوم ہوتے ہیں. تو میرا بچہ بہت کانفیڈنٹ ہو گیا, وہ ٹھیک ہونے لگا ہے, اب میرے دوسرے بچے کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ بات دل کو بہت لگی کہ یہ ظاہر ہے تو اللہ کی دین ہے, اور یہ ٹھیک کرنے والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس بچوں کو آپ ایک اسکل دیں اور آپ ایک ایکسپوجر دیں تو وہ ظاہر ہے آگے ضرور بڑھ سکتے ہیں. اور اس سے ہم آگے بڑھنے لگے. ہم نے ریسرچ کری تھوڑی سی. ہمارے پاس DPD کے جو سیکرٹری ہیں طاہا فاروقی صاحب آئے, انہوں نے ہمارا کیمپس دیکھا, انہوں نے کہا آپ کے پاس جگہ ہے, اسپیس ہے, تو آپ کریں, اس میں آگے بڑھیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس میں سوری میم انٹرپشن, لیکن میں آپ کو بتاؤں ناظرین کو یہاں پر کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے میم کہ ہماری جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کی کمیونٹی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسکلز رکھتے ہیں, ٹیلنٹ رکھتے ہیں, صلاحیتیں رکھتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے کوئی سوشل گیدرنگ, سوشل ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں, جس کی بیس پر کتنے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جو مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں یا بہت فرسٹریٹڈ ہے. اس کا ریزن یہ کہ ان کو کمرے سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی, گھر سے وہ کہیں نکلتے نہیں ہیں. جب وہ گھر سے ہی نہیں نکلیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں, وہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے نا وہ جی انسان جو ہے وہ سماجی حیوان ہے, سوشل اینیمل ہے, تو کہاں ہیں ہم جب ہم سوشلی نہیں ہوں گے, ہم ایکٹیویٹیز میں ہی نہیں ہوں گے, تو اس بچے کا حال کیا ہوگا؟ وہی ہم نے اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھے تھے کہ جب ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے جہاں پہ ہر ایج کے ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں, تو پرسن ود ڈسیبلٹیز کیوں پیچھے رہے. ہم نے وی میک شیور کہ ہمارے کیمپس میں ویل چیئر ریمپس ہوں. ہم نے سائن لینگویج انٹرپریٹرز, ہماری جو ایڈمن ٹیم ہے ہم نے سائن لینگویج انٹرپریٹیشن سیکھی ہے, ہم نے اپنے سائنیج بریل میں لکھوائی ہیں. وی میڈ شیور کہ ہم ان کو انکلوڈ کر سکیں, اور انکلوڈ بھی ایسے کہ اب جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, ہم نے جب ہمراہ کا پروگرام لانچ کیا اس میں یہ تھا
کہ ہمارے یہ پروگرامس میں جو والنٹیئرز ہوں گے وہ ٹپکل بچے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کلاسز ہو رہی ہے, بہت ساری ہماری کلاسز ہم نے یہ کوشش کری کہ ایسا نہیں ہو کہ الگ سے کلاس ہو رہی ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے. ہماری جو نارمل کلاسز ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے انکلوسیو بنا سکتے ہیں. اگر ہماری کوئی اسلامک کلاس ہو رہی ہے تو ہم اس میں سائن لینگویج انٹرپریٹرز ڈال دیے تو ہماری ڈیف کمیونٹی اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہے. اگر ہماری کوئی اسٹوڈنٹس ہے کہ اگر صرف ہماری کوئی ٹاک ہو رہی ہے تو ہماری بلائنڈ کمیونٹی کیوں نہیں اس میں انکلوڈ ہو سکتی؟ بالکل انکلوڈ ہو سکتی ہے. ان کو صرف میسیجز ہمیں پہنچانے ہیں, ہمیں بریل میں پیمفلٹس بٹوانے ہیں, تھوڑی سی محنت ہم نے ایکسٹرا کرنی ہے ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے. جب ہم انکلوڈ کریں گے ایز اے کمیونٹی تو جو ٹپکل کمیونٹی ہے ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ کن چیلنجز سے دوسرے لوگ گزر رہے ہیں, اور جو ہماری بلائنڈ کمیونٹی ہے ان کو بھی وہ ایکسپوجر ملے گا, جو ہماری ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے ان کو بھی وہ ایکسپوجر ملے گا, اور ہم ایز اے کمیونٹی گرو کریں گے. میں اپریشیٹ کروں گا یہاں پر بات کو. میں بہت ساری جگہ پہ انکلوژن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں, اور نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری کمپنیز, بہت سارے اداروں نے, انسٹیٹیوشنز نے دل سے کام اسٹارٹ کیا ہے فار انکلوژن, لیکن وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے. اس کا سب سے بڑا ریزن, جیسے میم صوبیہ آپ نے بھی بتایا, کہ آپ نے اپنے اسٹاف کو سائن لینگویج سکھائی, آپ نے اپنے اسٹاف کو پہلے سینسٹائز کیا, ریڈی کیا فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز, رائٹ. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. یہی وہ ریزن ہے جب اسٹاف سینسٹائز نہیں ہوتا, جب آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انکلوسیو نہیں ہوتا, تو ایک بچہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز وہاں پہ آتا ہے, چاہے وہ کتنی بھی فیسلٹیز وہاں پہ ہو, لیکن وہ انکلوڈ نہیں ہو پاتا ڈیو ٹو دیئر ایٹیٹیوڈ اور ان کے بیہیویئرز, اور جو ٹیکنالوجیز ہے یا آپ کی جو اسسٹو ڈیوائسز ہیں وہ نہ ہونے کی بیس پر. تو یہ بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈیفینیٹلی میم. تمام یہاں پہ حاضرین دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی کمپنیز دیکھ رہی ہیں, میں آپ لوگوں سے بھی یہ چاہوں گا کہ اپنے اداروں کو, اپنے آفیسز کو, اپنی بلڈنگس کو انکلوسیو کریں, اپنے اسٹاف کو انکلوسیو کریں. یقین کریں آپ یہ انکلوژن لائیں گے جب ہی آپ اپنے اس کاز میں کامیاب ہو پائیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو آفس ہے, آپ کی جو کمپنی ہے وہ انکلوسیو ہو. تو تھینک یو ویری مچ میم. اس میں ہم مزید آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا پروگرامز بتائیے گا کہ اب تک آپ نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کیا کیا پروگرام کروا چکی ہیں. ہمارے اسپورٹس کے پروگرام سے ہم نے شروع کیا تھا. ہماری بلائنڈ کمیونٹی کے فٹسل پروگرام ہے جو ہم نے بینائی کے ساتھ ہی کیا تھا. بینائی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, فٹسل کا ایک پروگرام ہوتا ہے. وی ہیو مارشل آرٹس فار دا ڈیف کمیونٹی, اسکیٹنگ فار دا ڈیف کمیونٹی, ویل چیئر باؤنڈ کمیونٹی کے لیے ہم آرچری کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس کرے ہیں. 2 پروگرامس ہم نے اس سال لانچ کیے ہیں. ایک ہم نے آئی بی ایس کے ساتھ کیا, انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. دا کانسیپٹ واز کہ اگر ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ بس ہم نے کسی بھی ٹرینر کو لے کر آ گئے اور ان کو سکھا دیا. یہ ٹاپ ٹیوٹرز ہیں فرام دا ٹاپ یونیورسٹیز, سو دیٹ جو بھی ہماری کمیونٹی سیکھ کے جائے گی وہ سرٹیفکیشن کی ویلیو ہوگی. وہ کسی بھی اس جس ادارے میں, جس آرگنائزیشن میں جاب کے لیے, امپلائمنٹ کے لیے جائے گی, اس سرٹیفکیشن کی ویلیو صرف رباط کا نام نہیں ہوگا, ایک کوالیفائڈ کمپنی کا, کوالیفائڈ ایجوکیشن کا نام ہوگا جس کے لیے اس کا سرٹیفکیٹ کی ویلیو ہوگی. سو ہم نے جو ہے ایک کمپیوٹر کورس اسٹارٹ کیا ہے وچ از گرافک ڈیزائننگ اینڈ ویڈیو ایڈیٹنگ, بیکاز ہمیں ریئلائز یہ ہوا تھا کہ دس از ون کورس جس سے فری لانس بچے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں. وہ اپنا, ان کو اتنا زیادہ یہ کورس بیسکلی ڈیف کمیونٹی کے لیے اور ویل چیئر باؤنڈ کمیونٹی کے لیے ہے. یہ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ سے جو ہے آن لائن بھی کام لے سکتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو ٹو بی امپلائڈ بائی اے کمپنی دیم سیلفز. تو وہ آن لائن پہ ان کے لیے جو فزیکل ریسٹرکشن ہے کہ کمیونیکیشن کا ریسٹرکشن ہے وہ پھر پیچھے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بلائنڈ کمیونٹی اور نیورو ڈائیورجنٹ کمیونٹی کے لیے کلنری کلاسز لانچ کری ہیں فار with Chocolate Academy. Chocolate Academy is also a very well-known institution. Everyone knows میرا خیال ہے. بالکل exactly. And یہی تھا کہ انسٹرکٹرز کو کام اچھا آتا ہو تاکہ بچے اچھا سیکھیں. پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو ہے بچے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یہ کورس کر کے, بٹ ہم نے ظاہر ہے جب we started working with the kids we understood کہ یہ بالکل بیسک سے اسٹارٹ ہونا ہے. یہ صرف فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے نہیں, ان کی اپنی انڈیپینڈنس کے لیے بھی ہے کہ وہ جب کوکنگ ایک سروائیول اسکل ہے, اگر وہ ان کو آ جاتی ہے تو وہ ان کے لیے بھی آگے بڑھنا, انڈیپینڈنٹ ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سب کے لیے پہلے بیسک کورس ایک بہت امپورٹنٹ ہے, پھر ایڈوانس کورس تاکہ وہ اس کو ایز اے فائنینشیل اپنے لیے انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے ایز اے وے یوز کر سکیں. ہم نے وہ کورس کو اس طرح سے لانچ کیا, اس طرح سے پلان کیا کہ وہ بالکل بیسک سے ہے, کہ وہ اسٹارٹنگ میں ہی سبزیوں کو پہلے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہاتھوں سے فیل کر کے آپ ڈیسائڈ کریں کہ اچھا یہ سبزی ہے,
मसालों को स्मेल करके रियलाइज करके अच्छा ये सब मसाले हैं, क्योंकि हर चीज़ ज़ाहिर है आप जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, आपको मसालों के स्पाइसेस ब्रेड में लिखे हुए तो नहीं मिलेंगे, तो वो स्मेल से आइडेंटिफाई करें, वो फील से आइडेंटिफाई करें, उस बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एडवांस पे जा रहे हैं उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके. दिस वाज आवर प्लान. मैं दो चीजें मैं बताऊं आपको, बड़े मजेदार बात मुझे याद है कि मैं आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, और मैंने ना शुरू किया अंडा बनाना. मैंने कहा सबसे पहले अंडा तलना सीखते हैं. अच्छा जारी बात है हमारे पास तो कोई ट्रेनर्स थे नहीं, हमारे पास ये बात तो नहीं तो खुद ही हमने खुद एक्सपेरिमेंट्स करके उसको हमने सीखना शुरू किया. तो उसमें मैंने सोचा कि वो ऑमलेट मैं बना रहा था, तो मैंने सोचा कि वो लाल मिर्च चाहिए. अब मैंने हर बर्नी को खोलूं, उसको स्मेल करूं और फिर उसके बाद रख दूं, नहीं यार ये नहीं है. जैसे ही मैंने लाल मिर्च को उसको मैंने जब स्मेल किया तो वो फौरन तो जनाब यानी, तो मुझे याद असल में शुरू में अंदाजा नहीं था कि आपको कितने फास्ट स्मेल करनी है, कितनी उसका प्रेशर क्या होना चाहिए स्मेल का ना. तो मुझे फर्स्ट टाइम था, मुझे अंदाजा नहीं, तो मैंने इतने प्रेशर से उसको करके किया तो वो पूरी एग्जैक्टली. तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता. नो डाउट कि मैं इस बात की बिल्कुल अगेन इस बात पर अप्रिशिएट करूंगा कि जो हमारे पास जो स्पेशली जो हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए जो कुकिंग क्लासेस रिसेंटली हुई हैं उसका बहुत जबरदस्त फीडबैक हुआ है और बेसिक हुआ. और यकीन करें कि सब बच्चे अपडेट कर रहे हैं, आप फॉरन एडवांस की तरफ आए इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. मैं ये कोर्स दूसरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पर डेफ कम्युनिटी या हमारे जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, क्या उनके लिए भी ये क्लासेस होंगी कुकिंग की? जी बिल्कुल मैम. देखिए हमने जब प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे तो हमने एक एक्सटेंसिव रिसर्च करी थी कराची में इन सीइंग वेयर द गैप्स आर. ओके सही है. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत काम होना शुरू हो गया है. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. हमने डेफ स्कूल्स में रिसर्च करी, हमने आपके साथ बैठ के काफी लंबी लंबी डिस्कशंस करी हैं कि भाई नीड किधर है, कहाँ है कि काम हो रहा है, तो काम तो बहुत हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ कौन से लोग हैं जिनको क्या चीज की जरूरत है. जाहिर है हमारे पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड स्पेस है. तो जहाँ हमें लगता है कि अच्छा यहाँ ये कहीं भी नहीं हो रहा, यहाँ इस कम्युनिटी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम स्टार्ट उससे करते हैं. तो हमने देखा कि जैसे डेफ कम्युनिटी के स्कूल्स हैं उनमें काफी हद तक culinary क्लासेस हो रही हैं, काफी हद तक डेफ कम्युनिटी स्कूल्स जा रहे हैं और उनकी ये क्लासेस, उनको ये अवेलेबिलिटी है. तो हमें फील नहीं हुआ कि हमें जो है ना उनको इस ऑडियंस को इसकी जरूरत है. जिस ऑडियंस को इसकी जरूरत हमें लगी थी, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को जरूरत लग रही थी कि हाँ इनकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, ब्लाइंड कम्युनिटी की हमें जरूरत लग रही थी कि इनकी क्लासेस नहीं हो, तो उनकी क्लासेस हमने बिल्कुल स्टार्ट में इसे शुरू करा. जहाँ हमें फील होती है एज ये हमारा प्रोग्राम ही मैंडेट है, जहाँ भी गैप हमें लगता है कि ये कम्युनिटी में गैप है, ये सिस्टम में गैप है, यहाँ नीड है, हम वो करा लेते हैं. अच्छा मैम, क्या कोई ऐसा कोलैबोरेशन आपके हो रहे हैं जिसमें क्लासेस आपके रिबात में ना हो? फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे जैसे कि क्रिकेट की बात हो रही थी, अगर हम ब्लाइंड कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चे क्रिकेट में आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का इस वक्त यकीनन प्रॉपर जो ग्राउंड है वो आपके उसमें कैंपस में अवेलेबल नहीं है, तो क्या कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो सकता है कि आउटसाइड या उसको एक थर्ड रिसोर्स आपके साथ इंक्लूड हो, जो ग्राउंड हम बाहर ले सके और वहां पे इसको पॉसिबल बना सके, या इस तरह की कोई और दूसरी एक चीज भी हो सकती है? बिल्कुल. बात तो हम माशाल्लाह से ओवर 50 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने कोलैबोरेट किया है ओवर दीस पास्ट 3 इयर्स. कोलैबोरेशन से हम बिल्कुल नहीं डरते. द पॉइंट इज कि हमने काम करना है, कैसे भी करना है, कौन सबसे अच्छा उस काम में कर सकते हैं, किसके पास वो रिसोर्स है, हम उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है. बस फंड्स भी तो चाहिए होते हैं. आराम से तो ये काम तो होता नहीं है. अगर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस हमें स्पॉन्सर्स ऐसे मिलते हैं, हमें फंड्स ऐसे मिलते हैं, हमें डोनर्स ऐसे मिलते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो रिबात को कोई मसला नहीं है टू कोलैबोरेट विद अदर स्पेसेस. चॉकलेट एकेडमी के साथ भी हमने पहले सोचा था रिबात में culinary क्लास करेंगे, लेकिन जब हमने देखा चॉकलेट एकेडमी का स्पेस बेटर है, उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है, तो हमारे स्टूडेंट्स जाते चॉकलेट एकेडमी और वहां पे करते हैं. तो ये कैंपस के अंदर नहीं होता, बट ये है रिबात का कोर्स. और इसी तरह से अगर क्रिकेट का भी होना चाहे और अगर हमें कोई रिसोर्स ऐसी मिलती है और हमें फंड्स मिलते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता. गुड. अच्छा मैं बताता चलूँ कि वाकई जब हमें पता लगा कि इस तरह ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए स्पेशली कुकिंग क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है, आप यकीन करें कि बच्चियों की जो एक्साइटमेंट थी वो तो थी ही कि उनको अब कुकिंग क्लासेस मिलने वाली है, लेकिन जब बात आई चॉकलेट एकेडमी की, जब बात आई गौतम की सर्टिफिकेशन की,
تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان بچیوں کا جو ایک ان کی جو اندر ایک موٹیویشن تھی وہ نیکسٹ لیول پر چلی گئی. اور وہ واقعی نو ڈاؤٹ کہ میں بڑا حیران تھا کہ پورے کورس میں کوئی بھی چھٹی کرنے کو تیار نہیں, کوئی بہانہ نہیں آ رہا. تو عام طور پہ ہماری کمیونٹی میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے, لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بڑے دل سے پورے کورس کو بچیوں نے کیا. دس از آؤٹ اسٹینڈنگ میرا خیال ہے. میم لاسٹ ہم بڑے امپورٹنٹ کوشچن کی طرف اب جائیں گے, اور وہ یہ کہ کیا پلان ہے نیکسٹ آپ کے مائنڈ میں, یا آپ کے اس وقت ادارے میں کوئی نیکسٹ پلان ڈسکس ہو رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئرز میں کیا کیا جانا ہے فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز اسپیشلی؟ انشاءاللہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پلان ان کنسیڈریشن ہے اور جس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں, اور بات میں ہم ایک انکلوسیو جم بنانا چاہ رہے ہیں. اوکے. یہ جم جو ہے اٹس particularly for women and children and for people with disabilities. It's going to be an inclusive gym. And ارادہ یہی ہے کہ ابھی اس وقت رباط کی سب کلاسز فار پرسنس ود ڈسیبلٹی بالکل فری ہوتی ہیں, اور یہ جم کا ایکسیس بھی انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ پورا فری ہوگا فار پرسنس ود ڈسیبلٹیز. اینڈ لیکن یہ جم اٹس ناٹ کہ صرف پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہوگا, یہ ٹپیکل صحیح ہے, انکلوسیو ہوگا, بالکل صحیح کے لیے بھی ہوگا. اور ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا کمیونٹی کو ساتھ کرنے کے لیے ہوگا کہ سب مل کے ساتھ یوز کریں گے, سب جو ہے اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہمارے ہر پروجیکٹ میں صرف اسسٹو ڈیوائسز یوز کر کے, صرف تھوڑی سی ٹریننگ کر کے, تھوڑا سا سینسٹیوٹی ٹریننگ لا کے ہم ایک کمیونٹی بن کے رہ سکتے ہیں. یہاں میں بتاتا چلوں تمام دوستوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. آپ کو نہیں پتا میں اس بارے میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں اور جو بلائنڈ کمیونٹی آپس میں ڈسکس کر رہی ہے, اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت ہماری کمیونٹی میں یہ ہاٹ ٹاپک ہے کہ ہماری کمیونٹی کے وہ لوگ جو جم جانا چاہتے ہیں, لیکن ایک سوسائٹی جم کے مختلف سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ نہیں جا پا رہے ہوتے کیونکہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے وہاں پر. ایک بہت زیادہ یعنی کہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو پراپرلی ایکسیسیبل نہیں ہوتی, وہاں کے جو اسٹاف ہوتا ہے وہ سینسٹائز نہیں ہوتا, تو بہت زیادہ پرابلم ہے. اور بلائنڈ کمیونٹی اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی نہ جم ملے, بلکہ کئی ریکویسٹ میرے پاس بھی آئی, میں نے کہا سوری بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو میرے خیال یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی تمام بلائنڈ کمیونٹی کے لیے اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے اسپیشلی کہ انشاءاللہ یہ جم بنے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی میم آگے بتائیے. یہ ہمارا ارادہ ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم رباط میں اور پروگرامز لانچ کر سکیں. ایک قرآن انکلیو کے نام سے ہم ایک جگہ کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے جو پروگرامز ہیں, دینی پروگرامز ہیں, اس کو بھی ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے انکلوسیو بنا سکیں. بس یہی ہے کہ انشاءاللہ. اچھا میم سوری معذرت کے ساتھ انٹرپشن, یہ جو اسلامک پروگرامز ہے میم بہت سارے ہمارے بچے آنا چاہتے ہیں اس طرح کے پروگرامز میں, تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیجیے گا کہ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں, اس میں کیا کیا, یعنی کہ کوئی قرآنی کلاسز ہوتی ہیں, ترجمے ہوتے ہیں, تفسیر ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں؟ تو ہمارا ایک مدرسہ تو چلتا ہے دوپہر کو, اور مدرسہ بھی ہمارا وہ اسی طرح کا چلتا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے آئیں بہت خوشی سے آئیں. یہ وہ والا ڈنڈے والا مدرسہ نہ ہو کہ بچے ڈر ڈر کے قرآن سے بھاگ جائیں, اور بس وہ ان سے ہم کوشش یہ ہے کہ دین سے محبت اور قرآن سے محبت ہو. تو ایک مدرسہ ہمارا چلتا ہے, اور اس کے علاوہ ہماری ویکلی اسلامک کلاسز ہوتی ہیں, سیرہ پہ ہوتی ہیں, کچھ ترجمے تفسیر پہ ہوتی ہیں. ہمارا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے, وہ ہماری سوشل میڈیا پیجز پہ ہے. وہ ویکلی فری کلاسز ہوتی ہیں. تو جو بھی, اینڈ دس از سنس our campus is accessible to all people with disabilities, جو بھی آنا چاہے وہ بالکل آ سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ تمام پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. آپ لوگ بالکل رباط کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پر آپ جا کے جو نیکسٹ جو بھی اپ کمنگ کورسز ہوں, یہ کلاسز ہو رہی ہوں, ورک شاپس ہو رہی ہوں, آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور مکمل طور پہ آپ انفارمیشن حاصل کر کے آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں. ہماری ایک واٹس ایپ کمیونٹی گروپ بھی ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس میں کیونکہ ہمارے نئے نئے پروگرامس آتے رہتے ہیں, ایک دن کی ورک شاپس بھی آتی رہتی ہیں, آپ اس سے اپڈیٹڈ رہ سکتے ہیں جسٹ بائی جوائننگ دیٹ واٹس ایپ. تو میم یہ لنک ہمیں واٹس ایپ لنک میں آپ کو یہ آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں یوٹیوب کی لنک پہ. بالکل ڈن ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا واٹس ایپ کا جو کمیونٹی لنک ہے, تاکہ آپ کو تمام تر انفارمیشن اس واٹس ایپ گروپ میں ایزیلی مل سکے. یہ بالکل زبردست ہو گیا. لاسٹ میں سوری بلکہ پہلے تو کوشچن لاسٹ تھا, لیکن یہ ایک اور لاسٹ کوشچن رہ گیا جو مجھے سمجھ آیا کہ آپ کو جوائن کیسے کرنا ہے میم رباط. یس, آپ کو کیسے ہم آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں,
آپ نے بتایا بالکل سوشل میڈیا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کیا اس میں نمبرز بھی اویلیبل ہیں؟ جی ہمارا نمبر, ہمارا ای میل ایڈریس سوشل میڈیا پہ سب جگہ ہے, میں آپ کو بھی دے دوں گی, آپ اس پہ اپنے کیپشن میں بھی ڈال دیجیے گا. اس کے علاوہ رباط عالمگیر ویلفیئر کے برابر میں بھادر آباد پر ہے لوکیٹڈ. اٹس اوپن, آپ کبھی بھی یو کین واک ان, اور آپ کو جو انفارمیشن چاہیے آپ کا ایڈمن آفس سے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی فار اینی پروگرام دیٹ یو وانٹ. ورنہ ہمارے نمبرز بھی ہیں اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے, آپ یو کین کانٹیکٹ اینی ٹائم. تھینک یو ویری مچ میم. ہمارے ساتھ آپ کی ہی اس وقت سیکنڈ ٹیم بھی موجود ہے جی, اور اب ہم ان کی طرف بھی جا رہے ہیں. لیگل اسسٹنس کس طرح ایک پرسن ود ڈسیبلٹیز کو مل سکتی ہے میم, یہاں پر میں چاہوں گا کہ ان کے پاس جانے سے پہلے آپ سے ہم یقیناً جاننا چاہیں گے کہ جو لیگل اسسٹنس کا کیا آپ کے پاس کوئی کانسیپٹ آیا, یا کوئی اگین وہی والا سوال ہے دوبارہ ریپیٹنگ, کہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ایسا ہوا, یا کس طرح آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ لیگل اسسٹنس پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ملنی چاہیے؟ یہ ہمارا ایک پروگرام ویسے ہی تھا رباط پہ, اس کا نام ہے ہارمنی ریزولیوشن سینٹر HRC. اور یہ پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم رباط میں کر لیں. ایز اے کمیونٹی سینٹر یہاں پہ ظاہر ہے لوگ آتے ہیں اور لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دس واز ون میجر نیڈ ان دا کمیونٹی. اپنی کمیونٹی میں ہمیں جو فیل ہوئی تو یہ ان کولیبوریشن میں پروگرام لانچ ہوا تھا. جب ہم نے رباط کو انکلوسیو بنایا اور ہم اپنے جو پروگرامس آلریڈی تھے اس کو انکلوسیو بنانے لگے, تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ HRC تو ظاہر ہے دس از ون پروگرام دیٹ ہیز ٹو بی انکلوسیو. لیگل ریپرزینٹیشن تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی نیڈ ہے پیپل ود ڈسیبلٹیز کے لیے, اور اگر ہم اس کو کسی بھی طرح سے انکلوسیو بنا سکتے ہیں تو ہم بناتے ہیں. ہم نے اس میں کولیبوریشن کری ہے کنیکٹ چیئر اور بولتے حروف کے ساتھ, اور ہم نے یہ کیا ہے کہ if there are people who from the deaf community who want to come in for legal representation, وہ ہم نے سائن لینگویج انٹرپریٹرز ہیں کنیکٹ چیئر کے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ہم ان کو پھر گائڈ کرتے ہیں. اور جو بلائنڈ کمیونٹی سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ بریل میں کنورٹ کروا دیتے ہیں, تاکہ پھر ان کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو, اور ان کو جو بھی ان کو پرابلمس ہو رہے ہیں, جو بھی ان کو لیگل مسئلوں کے حل چاہیے, ہماری ٹیم ان کو گائڈ کرتے ہیں. دعا بھی ہے, اپریسیشن بھی ہے فار رباط, اور نو ڈاؤٹ کہ ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی ادارہ اگر آگے آ رہا ہے, کام کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپریشیٹ بھی کریں آپ کی ایفرٹس کو, آپ کی کوششوں کو میم, اور دعا بھی کریں کہ اللہ آپ کو مزید ترقی دے اور آپ کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہو سکے, نیڈس فلفل ہو سکے, تاکہ اب انشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں میم. تھینک یو ویری مچ میم. میں تمام لوگوں سے یہاں پہ یہ بھی چاہوں گا کہ فیڈ بیک لازمی طور پہ کمنٹس میں دیجیے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیجیے. ہم لیگل ٹیم کی طرف چلیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم لیگل ٹیم کو بھی ڈسکس کر سکیں کہ کس طرح آپ کو یہ لیگل اسسٹنس مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ میم, بہت شکریہ. اللہ حافظ.